بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ اپنے ٹاپک حقوق العباد کو کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یا پھر ہم لوگوں کا حق کیسے چھینتے ہیں۔ دوسروں کو قتل کر دینا، چوریاں کرنا، وعدے خلافی کرنا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنا، یعنی کسی کو کچھ سامان دے رہے ہیں تو پھر کم دے دینا، کسی کا دل دکھانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، رشتہ داروں سے رشتے توڑنا، اور نہ جانے کتنی چیزیں آتی ہیں اس میں، جو کہ میں آپ کو آگے بتاتی رہوں گی۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے نا 2 پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی ایسی ہیں جو اضافی نمازیں پڑھتی ہیں، یعنی 5 وقت سے زیادہ تو نمازیں پڑھتی ہیں، اضافی زکوٰۃ دیتی ہیں، یعنی ہم لوگوں کو پر 25% اپنے مال کا دینا فرض ہے تو وہ اس سے زیادہ دیتی ہیں، اضافی روزے رکھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن وہ پڑوسیوں کو گالی دیتی ہیں اور کافی سب لوگوں سے سلوک اچھا نہیں کرتی، کافی برا مزاج ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میری ایک دوسری پڑوسی ہے جو کہ کم نماز پڑھتی ہے، یعنی صرف جتنی فرض ہے اتنی پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، یعنی صرف فرض روزے رکھتی ہے، اور زکوٰۃ جتنی ہے شریعت کے حساب سے اتنی دیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہر انسان کی مدد کرتی ہے، سب سے بہت اچھے سے رہتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے۔ تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، یہ سب کر کے تو ہم لوگ حقوق اللہ کو کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حق کو اگنور کر کے ہم لوگ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں بھلا۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا، تم لوگ کیا سوچتے ہو امت کا سب سے غریب شخص کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور وہ تو کوئی جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، یا پھر جو نماز روزے نہ رکھتا ہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، پھر کون؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو کہ روز محشر کے دن نمازوں کے، زکوٰۃوں کے، روزوں کے، ہر نیکی کے پہاڑ لے کر آئے گا، اور وہ خوشی سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئے گی، اے اللہ، اس نے میرا وعدہ خلافی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کی نیکی اسے دے دو جس کا اس نے وعدہ خلافی کیا۔ پھر آواز آئے گی، اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کی نیکی اسے دے دو جس نے اسے گالی دی۔ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے میرا مال لوٹا، اس نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی، نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے، اور اس کی ساری نیکیاں ختم، ساری نمازیں ختم، زکوٰۃ ختم، روزے ختم، سب ختم۔ پھر اور لوگ آئیں گے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حق بھی باقی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب اس نے جس کے ساتھ برا کیا، تم اس کی نیکی، تم اس کے گناہ اس پہ ڈال دو، اور وہ شخص جو کہ جنتی تھا، جنت کی طرف جا رہا تھا، اسے فرشتے دوزخ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ اب اس سے زیادہ غریب شخص اور ہوگا کون؟ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ شریف کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو کافی زیادہ اہمیت کی جگہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعبہ، تو بے شک بہت مقدس ہے، لیکن تجھ سے بھی مقدس ایک چیز ہے، وہ ہے مومن، کہ اگر تو ایک بار ٹوٹ بھی جائے نا تو تجھے واپس بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مومن کا دل ٹوٹ جائے تو اس سے واپس ایسا ہی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ مان نہیں سکتے کہ حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے دانت صاف نہ کیے ہوں اور ان میں سے گندی اسمیل آ رہی ہو نا، تو ہم لوگ کسی محفل میں نہیں جا سکتے، کہ اگر ہم لوگ جائیں گے تو ہنسیں گے، پھر منہ کھولیں گے، ان میں سے گندی اسمیل کی وجہ سے اگر کسی انسان کو تکلیف ہوئی نا، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کی وجہ بن جائے گی، کیونکہ ہماری وجہ سے کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تو ابھی اپنے بوڑھوں کی عزت کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جس کے شر سے مومن اور انسانیت محفوظ رہے، یعنی آپ کی وجہ سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا آپ وعدہ توڑ کر اس کے ساتھ برا نہ کر دو، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کی وجہ سے کسی کے جان و مال میں کوئی نقصان نہیں آنا چاہیے۔
ایک اور کافی سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے تو مطلب بہت زیادہ کچھ بڑی بات ہوگی. تو سنیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص شہید ہو جائے، شہید ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے اور پھر شہید ہو جائے، یعنی 3 بار شہید ہو جائے، وہ شخص جب تک جنت میں نہیں جائے گا تب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں شہید ہونا اسلام میں سب سے بڑی قربانی ہے، یعنی جو شخص سب سے بڑی قربانی دے رہا ہے، اگر وہ شخص بھی جب تک قرض ادا نہیں کر کے جنت میں نہیں جا سکتا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا. ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کی ایک پلسٹ مطلب 9 انچ کھیتی اپنے میں لے لی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں تو کرتے ہیں تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں، کیا جا رہا ہے انہیں کیا پتہ چل رہا ہے، تو اپنی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی کم کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے ایک پلسٹ بھی کسی کی زمین لی تو روز قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں جتنا بھاری پھندا اس کے گلے میں پہنائے گا. تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ دردناک عذاب ہوگا یہ. اور ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے بیچ کوئی بھی آڑ نہیں ہوتی. اگر آپ کسی پر ظلم کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بد دعا دے گا، اور اگر اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ تک گئی تو آپ کا بہت زیادہ بڑا نقصان ہے. بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی کی عزت یا حق دینا ہے آج ہی دے دو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یعنی کسی کی عزت دینی ہے، یعنی آپ نے کسی سے حسد کیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو تو آج ہی جا کے معافی مانگ لو. آپ نے کسی سے وعدہ خلافی کیا ہو، چغلی کی ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو تو آج ہی جا کے معافی مانگ لو. کسی کا حق اگر چھین لیا ہو تو اسے واپس دے دو یا معافی مانگ لو، ورنہ تمہارے اوپر جہنم لازمی ہو جائے گی. ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم سے کہ جو شخص قسم کے ذریعے کسی کا مال لوٹ لے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے ابا جان نے یہ والی زمین ہمیں دے دی تھی، یہ ہماری تھی، تم اسے واپس دے دو، قسم کھائیے اللہ تعالیٰ کی. یا پھر ایک بہت زیادہ ہمارا ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل ہے، کسی کے پیسے گر گئے، مان لو 500 کا نوٹ پڑا ہے، تو ایک انسان آ کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میرے 500 روپے گر گئے تھے تو یہ میرے ہیں، تو بھائی یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قسم کے ذریعے کسی کا مال لوٹ لے ان پر جہنم واجب اور جنت حرام ہے. جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، واجب ہو چکی ہے، اور جنت حرام ہے. اور ایک چیز اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً لڑکے جو ہوتے ہیں بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، اتنی تیز ہارن بجاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آس پاس والے انسانوں کو کیا تکلیف ہوگی. اگر انہیں تکلیف ہوئی تو بھائی آپ پر جہنم لازمی ہے اور جنت حرام ہے. لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی کی اور میوزک کی والیوم اتنی تیز رکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے بھائی ان کا پڑوسی کس حالت میں ہے اور نہ جانے کتنے گناہ لپیٹ لیتے ہیں. اور اسلام میں کسی کی جان، مال اور عزت لینا حرام ہے. یعنی آپ کسی کو قتل کر دیں، آپ کسی کا مال چھین لیں، یا پھر کسی کی بے عزتی کر دیں، حسد کر دیں، غیبت کر دیں، چغلی کر دیں، حرام ہے یہ چیز اسلام میں. کسی سے حسد کرنا، اب حسد کرتے ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ انہیں تو دے رہا ہے بھائی ہمیں نہیں دے رہا، اس کی جگہ جو مومن شخص ہوگا نا وہ ماشاء اللہ کہے گا اور کہے گا اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہمیں بھی دے گا. لوگ دھوکے بازی کر دیتے ہیں. بہت نارمل اگزامپل ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، نقلی نوٹ ہے یا پھر پھٹا ہوا ہے لے جا کے دکان والے کو دے دیتے ہیں. اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا فائدہ کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کا برا سوچتے ہیں. اور جو مومن ہوگا نا وہ جیسا اپنے لیے سوچے گا ویسا ہی دوسروں کے لیے، یعنی وہ شخص مومن نہیں. اور مومن بھی اور دکاندار کیا کرتا ہے، اپنی جو چیز اسے بیچنی ہوتی ہے اس کا اچھی چیز اس کا اچھے بارے میں بتا دیتا ہے، یعنی یہ ایسا ہے ایسا، لیکن اس کی جو برائی ہے نا اس کی برائی نہیں بتاتا. اور ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں. ہم لوگ چغل خوریاں کرتے ہیں، جہاں پر 3 لوگ جمع ہوئے وہاں پر چغل خوریاں شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کا عذاب بہت زیادہ بڑا ہے. یہ ہمارے بہت نارمل چیزیں ہیں، چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ سب بہت بڑے عذاب ہیں ان کے. لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، تم میرے کام کر دو میں بدلے میں کروں گا، اور پھر لاسٹ میں پلٹ جاتے ہیں. تو بھائی یہ سب گناہ ہے. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ غیر مسلم کے بھی کیا حق ہے، تو ہاں بالکل جو مسلم کے حق ہے وہی غیر مسلم کے بھی حق ہے.
اور سب سے پہلے غیر مسلم کا یہ حق ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اور اسلام میں مذاق بھی حرام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جس کے شر سے انسانیت محفوظ ہو. مذاق جاہلوں کی نشانی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کرے. تو مذاق ایسا کریں کہ جس سے ہر انسان کا دل خوش ہو جائے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ مذاق کیے جا رہے ہیں کہ بھائی 3 لوگ تو خوش ہو رہے ہیں نا، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے. بالکل بھی نہیں، آپ کو کسی کا دل نہیں دکھانا. ایون یہ حقوق العباد کا جو ٹاپک ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اس کے بھی سب ٹاپکس ہیں. جیسے لائک ہر انسان کے اپنے الگ حقوق ہیں، پڑوسی کے الگ حقوق ہیں، ماں باپ کے الگ حقوق ہیں، اولاد کے الگ حقوق، استاد کے الگ حقوق، نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق ہیں. تو میں سب کے تو نہیں لا پاؤں گی، لیکن کافی جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں ان کے حقوق لا کر آگے اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی. جزاک اللہ خیر.